الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے مختلف جو اصل میں ہدایت ہے اتباع سنت میں جو عادل سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جو عادل سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ یہودیت نصرانیت کے طریقے پر چل رہا ہے، تو ایسا راستہ نہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایسا راستہ ہدایت کی طرف بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے اتباع سنت کو قرآن شرط قرار دیا، وما ان تطیعوه تهتدوا، یہی شرطیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر تم ضرورت میں، عبادت میں، دعوت میں، تمام ضروریات میں اگر ہم اس راستے میں دینے کے تابع ہو اور تو تم ہدایت کے راستے پر ہو، اور اگر تم جو طریقے سے ہٹتے واپس صاف فرمایا مذہبی بات سے بہتی پرہیز کرنے جو آدمی میرے طریقے پر نہیں ہے، کھانے میں، پینے میں، نماز میں، روزے میں، آپ اس سے اندازہ کر لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہود سے تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک شکر کا دن ہے، اس دن ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی، اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں شکر کے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہمیں یہود کے روزے کی مخالفت کرنی ہے۔ حالانکہ ان کے روزے میں کوئی فرق نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ جہاں کھانا پینا جائز اور روزے میں اس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ آیا ہمارا روزہ ان کے خلاف ہوگا؟ اسے آپ متوجہ کر لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہودیوں کے طریقے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے، آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہمارا روزہ یہود کے روزے کے خلاف ہو جائے۔ جب یہودیوں کے روزے کی مخالفت سے روزے جیسی عبادت میں جو عبادت نظر نہیں آتی تو پھر اس سے زیادہ کر لیجیے۔ جو لوگ یہود نصارہ کے لباس استعمال کرتے ہیں، جو ان کو سلسلے لگے پہنتے ہیں، دیکھنے میں یہودی نظر آتے ہیں، تو بتائیے مسکین ان کے لیے کیا حقوق ہوگا مخالفت کا؟ جب روزہ رکھنے والوں کی صحابہ سے کہ تم بھی روزہ رکھو مگر 2 روزے رکھنا، اگر تم 1 روزہ رکھو گے تو تمہارا روزہ یہود کے روزے کے مشابہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہودیوں کے طریقوں سے اتنا دور رکھا تھا، بلکہ قرآن میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس آیت میں تو غور کریں، اس آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کل کے مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہوں گے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب کسی امام والے نماز سے انکار کیا ہوگا یا روزے سے انکار کیا ہوگا یا زکات دینے سے انکار کیا ہوگا یا حج کرنے سے انکار کیا ہوگا یا قرآن کی تلاوت کرنے سے انکار کیا ہوگا یا اس نے اور اسے اپنے خیر کے کام اور احکام بھی اس سے انکار کیا ہوگا یا اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں یہودیوں کے لباس استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کوئی سوال کسی نے بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ یہ آیت کب نازل ہوئی پر غور کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ سوال ہر آدمی دماغ میں سوال کو پہلے پیدا کرے، غور کرے کہ آخر یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو کسی کا سوال نہ بنو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کے نازل ہونے کا موقع یہ ہوا کہ تمام صحابہ میں سے وہ صحابہ جو پہلے یہودی بھی اسلام لے آئے پکے سچے صحابی ہو گئے، قرآن پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، حج کرنے لگے، زکات دینے لگے، روزہ رکھنے لگے، 100% پکے ٹھکے مسلمان ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی صحابی ہو جائے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ تو پورے دین پر چلے گا۔ صحابہ تو امت کے لیے قیامت تک واسطے ہدایت نمونہ ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے، چند صحابہ اسلام لے آئے تھے، یہودی اسلام میں آ گئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اگر اجازت ہو ہم اسلام لانے سے پہلے توریت پڑھا کرتے تھے، توریت آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا میرا آپ کے ذمہ فرض ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ توریت پر ایمان لائیں۔ انہوں نے صرف آپ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمیں کتاب ہم پر نازل کی گئی تھی پہلے جس کو توریت کہا جاتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو توریت کبھی پڑھ لیا کریں۔ عمل تو کریں گے ہم قرآن پر ہی، عمل تو کریں گے، ہم قرآن کی کتابیں ہیں، قرآن کو ہی اپنی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ توریت پر ایمان لانا میرا آپ کسی میں فرض ہے۔ لیکن انہوں نے صرف تلاوت کی اجازت مانگی، اس پر آیت نازل ہوئی
کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ سوچیں تو صحیح، آسمانی کتاب جو تورات ہے اگر وہ منسوخ ہو گئی ہے تو اس کے پڑھنے کی اجازت مانگنے پر یہ حکم نازل کر رہا ہے قرآن کہ اسلام پورے داخل ہو جاؤ. آپ اسے زیادہ کے لیے جو لوگ انگریزی پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں سیکھتے، جو لوگ دنیا کے علوم سیکھتے ہیں قرآن نہیں سیکھتے، ان کے لیے اللہ کی کیا ڈانٹ ہوگی، کیا حکم ہوگا. آپ ذرا غور کریے. تورات ایسی کتاب جو آسمانی کتابوں میں سے قرآن کی طرح ایک کتاب ہے. سوچیے آپ بھی کیا بول رہا ہوں. اس کو صرف پڑھنے کی اجازت مانگی گئی کیونکہ وہ کتاب منسوخ ہو گئی ہے، اب وہ طریقہ نہیں چلے گا. تو اس کے پڑھنے کی اجازت مانگنے پر یہ حکم نازل ہوا کہ اسلام میں پورے داخل اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو، تمہارا ایک پیر اسلام سے باہر ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آیت نازل ہے یہ تورات پڑھنے والوں کی اجازت طلب کرنے پر. آپ اسے اندازہ کر دیجیے کہ جو مسلمان یہود و نصارہ کے لباس یا ان کے طریقے اختیار کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کی کیا ڈانٹ ہوگی. کیوں نہیں؟ قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.